الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وبارك وسلم ثم صل عليه چند سال پہلے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے حاضری ہوئی۔ گزشتہ سال یہاں پروگرام میں پھر حاضری ہوئی۔ پہلے کی نسبت رنگ بدلا ہوا تھا، رونق تھی، اور آج حاضری میں یہ مسلسل ترقی دیکھ کے دل خوش ہوا، اور اس ٹاؤن کے جو ذمہ دار ہیں اور ہمارے عزیز مفتی عامر صاحب، اللہ انہیں مزید اس کام میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وقت بہت کم ہے، مختلف اطراف سے عصر کی اذانوں کی آواز آ رہی۔ آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے سیرت محسن انسانیت، اسی پر چند جملے کہوں گا۔ اور
آخر میں اسی موضوع کے متعلق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھی کروں گا۔ قرآن پاک نے سورۃ توبہ کی آخری آیتوں میں میرے آقا کی ایک صفت کا ذکر کیا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا پیغمبر تم سب لوگوں پر بڑا حریص ہے۔ حریص کا مطلب ہے کہ میرے پیغمبر کی یہ دلی خواہش ہے کہ ایمان والا نور ہر بندے کے دل میں داخل ہو جائے۔ آپ کی یہ تمنا، یہ آرزو، یہ حرص کہ یہ مان جائیں، ہدایت پہ آئیں، اس حد تک تھا کہ سورۃ کہف میں اور ایک اور سورت میں اللہ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ۔ میرے پیغمبر اس فکر میں، اس سوچ میں، اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، آپ اپنی جان کھپا دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے آپ اتنے فکر مند رہتے تھے، اتنے غمگین رہتے تھے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ اپنی جان ضائع کر دیں گے، کھپا دیں گے، اس فکر میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ میرے پیارے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، ہدایت یا ہدایت نہ دینا یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ یہ تو آپ ساری انسانیت کے لیے حریص تھے کہ اللہ کرے یہ ایمان قبول ہو کر لیں۔ میں اسی پر ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، وہ عام فہم حوالہ ہے، آپ نے اس سے پہلے سنا بھی ہوگا، لیکن میں اپنے موضوع سے جوڑوں گا تو ذرا نیا ہو جائے گا۔ قیامت کے دن ساری خلقت میدان محشر میں جمع ہے، زمین تپ گئی ہے، سورج قریب ہے، سارے لوگ ننگے بدن ہیں، ننگے پاؤں ہیں، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں، سایہ کوئی نہیں، پوچھ پریت کوئی نہیں، رسید دینے والا کوئی نہیں کہ میاں کون ہو، کیوں کھڑے ہو۔ 50,000 سال کا دن ہے، سب خلقت پریشان ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر بندے کے دل میں اللہ ایک بات ڈالیں گے، کوئی بندہ ڈھونڈو جیڑا اللہ نال گل کرے کہ حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے، اس مصیبت سے تو جان چھوٹے نا۔ جنت میں بھیجنا ہے اس کی مرضی، جہنم میں داخل کرنا ہے اس کی مرضی، اس مصیبت سے تو بچے نا۔ ہر ایک کے دل میں اللہ یہ بات ڈالے گی۔ کون بات کرے اللہ سے؟ یہ بات کون کرے؟
پھر اللہ ان کے دل میں ڈالیں گے تمہارے بابا آدم نہیں ہے، ابو البشر ہیں، مسجود ملائک ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے بات کریں۔ ساری خلقت، یہ ذہن میں رکھے، پوری انسانیت، اس میں ہندو بھی، عیسائی بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، مجوسی بھی، یہودی بھی، مشرکین بھی، کفار بھی، میرے نبی کے گستاخ بھی، بے ادب بھی، ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی، ابو جہل اس میں، ابو لہب اس میں، فرعون، حامان، قارون، نمرود، شداد، ساری خلقت کے دل میں یہ بات آ رہی ہے۔ ساری خلقت بابا آدم کے دروازے پر، آپ اللہ سے بات کریں، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ حضرت آدم سن کے کہیں گے لست لہا اے تو نوحن، کس کے پاس جاؤ؟ میری یہ پوزیشن نہیں، میرا یہ منصب نہیں، میری یہ جرت نہیں کہ رب سے بات کروں۔ تم حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ، ان سے جا کے بات کرو۔ ساری خلقت حضرت نوح کے دروازے پہ آ جائے۔ حضرت نوح کوئی معمولی شخصیت ہے؟ 950 سال اللہ کی توحید کے لیے مار کھائی، اللہ کی وحدانیت کو بیان کی۔ 950 سال، ذرا دیکھیے وہ دربار کیسا دربار ہے۔ حضرت نوح سے گزارش ہوگی آپ اللہ سے بات کریں، حساب کتاب بعد میں شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کر دے۔ حضرت نوح کہیں گے لست لہا اے تو ابراہیم، کس کے پاس جاؤ؟ میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا، میری یہ جرت نہیں ہے، میں کوئی ایسا اشارہ نہیں کرنا چاہتا، نہ میری یہ عادت ہے، لیکن سمجھانا تو مقصود ہے۔ یہ حضرت آدم نے اور حضرت نوح نے لوگوں کو بخشوانا تھا، نہیں جنت لے کے دینی تھی، نہیں، کیا کہنا تھا؟ یہ جائز بات نہیں ہے، اتنی بات کے کہنے کی جرت نہیں۔ تجھے علماء نے یہ پڑھایا ہے کہ جنہ دا لڑ تو نہ پیویا ہے تن قیامت والے دیہڑے چھڑا کے لے جان، ان کی اللہ نہیں موڑتا۔ اور یہاں پیغمبروں کی کیا حالت بنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں لست لہا۔ جب حضرت آدم سے خلقت کہے گے نا آپ اتنی بات نہیں کر سکتے، تو حضرت آدم کہیں گے کرنے کو تو میں کر دوں۔ آگے سے اللہ کہے ہاں شروع کر لیتے ہیں، باقیاں دا تے بعد وچ ویکھ دیاں، پہلے ذرا تساں دسو نا، میں جو تہاں آکھیا بھئی اس جنت وچ اس درخت دے نیڑے، اب آپ کو سمجھ آئی یہ کیسا دربار ہے؟ یہاں کوئی لب کشائی کرے، کوئی بولے۔ حضرت ابراہیم کے دروازے پہ آئے، وہ کہتے ہیں لست لہا اے تو موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں لست لہا اے تو عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں لست لہا اے تو محمد۔ یہاں جو آپ اکثر علماء یہ بیان کرتے رہتے ہیں، واقعہ حدیث بھی بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح میں بیان کر رہا ہوں شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا۔ یہ میں مسند احمد سے پڑھ رہا ہوں جو ہماری حدیث کی کتاب۔ حضرت عیسیٰ نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے وہاں میدان محشر، بڑا آسان سا لفظ ہے، مجھے ترجمے کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بچے بھی ترجمہ سمجھ جائیں گے، آپ بھی سمجھ جائیں گے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی بھئی سن سمجھ آ گئی۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے اے تو محمدن وَهُوَ خاتم النبیین، آمنہ کے لال کے دروازے پہ چلے جاؤ، ان پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ ختم نبوت، ساری خلقت میرے نبی کے دروازے پر،
اب میں جو الفاظ پڑھوں گا یہ میں بخاری سے پڑھوں گا. پہلے الفاظ میں نے مسند احمد سے پڑھی، یہ الفاظ میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں. ساری خلقت، اس میں مرزائی بھی ہوں گے، اس میں وہ میرے نبی کے گستاخانہ خاکے بنانے والے بغیرت وہ بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، مشرکین مکہ بھی ہوں گے، منافقین بھی ہوں گے، میرے نبی کو گالیاں دینے والے بھی ہوں گے. ساری خلقت میدان معاشر میں میرے نبی کے دروازے پر ہے. آ کے ساری خلقت کیا کہتی ہے؟ ساری خلقت کہتی ہے انت محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین. آپ پر تو رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں. یہ خلقت نے غالباً اس لیے کہا کہ حضرت آدم نے انہیں حضرت نوح کا دروازہ دکھا دیا، حضرت نوح نے حضرت ابراہیم کا دروازہ دکھا دیا، حضرت ابراہیم نے حضرت موسیٰ کا دروازہ دکھا دیا، حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ کا دروازہ دکھا دیا، حضرت عیسیٰ نے آمنہ کے لال کا دروازہ دکھا دیا. اب خلقت کے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ جس دے دروازے تے ہون جا رہے ہیں اس تو پیچھے ہے بھی کوئی نہیں. پہلے تو وہ کہتا تھا فلاں کے دروازے پہ چلے جاؤ، فلاں کے دروازے پہ چلے جاؤ، اور جس کے پاس اب جا رہے ہیں نا اس تو پیچھے ہے ہی کوئی نہیں. ساری خلقت نے میرے نبی کے دروازے پہ آ کے کہا آپ اللہ سے بات کریں نا، حساب کتاب بعد میں بھی تو شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کرے. ہر نبی کہتا تھا لستو لہا لستو لہا لستو لہا، میرے نبی نے کہا آنا لہا آنا لہا. یہ تو منصب میرا تھا، تسی کتنے پھر دے رہے ہو؟ یہ تو منصب میرا ہے، یہ تو مقام میرا ہے. میں بات کرتا ہوں، میرا نبی مقام محمود پہ آ گیا، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ سر سجدے میں رکھ. قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. رات کے کچھ حصے میں اٹھیے. تہجد کا معنی کیا ہے؟ رات کے کچھ حصے میں اٹھیے جب ساری خلقت میٹھی نیند سو رہی ہو نا، میرا سونا پیغمبر اس ویلے اٹھ کے میرے نال پیار دیاں گلاں کیتا کر. ومن اللیل ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. میرے پیارے پیغمبر یہ تیرے لیے ہے، تیری امت کے لیے ضروری نہیں ہے. وہ تہجد پڑھے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو گناہ کوئی نہیں، لیکن یہ تیرے لیے ہے. آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے رات کے پچھلے پیر جب لوگ نرم و گداز بستروں پہ سو جائیں، میٹھی نیند سو رہے ہو نا، میرے پیغمبر آپ کھڑے ہو جایا کریں، میرے سامنے کھڑے ہو جایا کریں. عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. نیند کو قربان کر کے میرے سامنے کھڑا ہو جایا کر، میں بھی تک کل تین مقام محمود تے کھلارنا ہے نا. عسیٰ ان یبعثک عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. میرے نبی مقام محمود پہ آ گئے، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں سارے لوگ میرے ہم مسلک ہوں گے، ہو سکتا ہے دوسرے مسلک کے ہمارے بھائی آئے تو وہ اگر میری گفتگو کو توجہ سے سنیں اور ہر قسم کا ضد اور اناد نکال کے سنیں، اور میں انہیں آج مسئلہ شفاعت ایک دونی دونی تے دو دونی چار کر کے سمجھا دیں. جاہل بھی سمجھ جائیں، عالم بھی سمجھ جائیں، اس طرح سمجھا دوں. اس طرح شفاعت کیا ہے؟
یہ جو سارا چکر ہے نا کہ یہ شفاعت نہیں مانتے، ہم شفاعت مانتے ہیں، بالکل میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دوں، توجہ آپ کی چاہوں، آپ پوری توجہ کریں گے۔ میرے نبی مقام محمود پہ آ گئے، سر سجدے میں رکھ دیا، 7 دن اور 6 راتیں، اللہ اکبر، یا 6 دن اور 7 راتیں سجدے میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی ثنا، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی حمدیں، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی تعریفیں۔ میرے آقا نے فرمایا مقام محمود پر اللہ کی جو حمد و ثنا میں نے کرنی ہے، مجھے آج کوئی پتہ نہیں میں نے کیا کہنا ہے، اللہ میرے ذہن میں ڈالتا چلا جائے گا، میں اللہ کی حمدیں کرتا چلا جاؤں گا۔ کتنے دن؟ 6 دن 7 رات۔ کتنے دن؟ آنسویں، داڑھی مبارک بھیگ گئی ہے، زمین تر ہو گئی ہے، حمدیں، ثنائیں، تعریف، اوصاف، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تحمیدات۔ اور لگو آئے کیوں تھے؟ مقام محمود پہ میرا آقا آیا کیوں تھا؟ حمد و ثنا کرنے آئے تھے؟ آئے کس غرض سے تھے؟ شفاعت کرنے، خلقت کی شفاعت کرنے، حساب کتاب بعد میں چیزیں شروع کرنے۔ ذرا جلدی شروع کر دے، میرا نبی شفاعت کرنے آیا ہے، 7 دن اور راتیں گزر گئیں، شفاعت کے الفاظ زبان پہ نہیں آئے، نہیں آئے، حمدیں آئیں، تعریفیں آئیں، ثنائیں آئیں، شفاعت کے الفاظ میرے آقا کی زبان پہ نہیں آئے، نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ان الفاظ کے کہنے کی ابھی اوپر سے اجازت، شفاعت ہونی ہے، ہونی تب ہے جب کس نے اجازت دینی ہے۔ یہ نہیں ہے ادھر سے ایک اٹھے اور وہ کہے مولا اے میرا دھوبی ہے، اس نو چھوڑ دے، دوسرا وہاں سے اٹھے اسا کہے میری حجامت کردہ سی، اس نو بھی چھوڑ دے۔ خالہ جی دا واڑا نہیں، لا یتکلمون۔ اس مسئلے میں چلو یار میں ایسی آیتیں نہیں پڑھتا جو آپ کو نہ آتی ہوں، میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں جو آپ سب کو آتی، بچوں کو، بوڑھوں کو، ہماری مائیوں، بہنوں، بیٹیوں کو، سب کو وہ آیت یاد ہے، آیت الکرسی۔ تلاوت کی نیت کرو اور پڑھو، میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھو۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ شاباش، پڑھو نا پڑھو، یہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو، آیت الکرسی میں یہ حصہ بھی پڑھتے ہو، پھر کہتے ہو وہ چھڑا کے لے جائے گا، وہ چھڑا کے لے جائے گا۔ کرو نا میں نہ اس کا من ذا الذی یشفع عندہ الا من، کون ہے؟ ایک پیار نال پوچھنا نہیں نا، کون ہے؟ ایڈا مٹھا کون نہیں، اے او کون ہے جدہ کانسٹیبل اپنے حدود تو تجاوز کرے نا اور ایس ایس پی اس کو پوچھے تو کون ہے، اے او کون ہے؟ تیری جرات، تو کون ہے؟ یہ وہ کون ہے؟ اب کرو میں نا، من ذا الذی، کون ہے؟ کس کی جرت ہے؟ یشفع عندہ، جو میرے سامنے شفاعت کے لیے لب کھولے، الا باذنہ۔ یہی مسئلہ تو ہم سمجھا کے تھک گئے، شفاعت ہونی ہے،
معصوم بچوں نے کرنی ہے، حافظ قرآن نے کرنی ہے، علماء نے کرنی ہے، انبیاء نے کرنی ہے، شہداء نے کرنی ہے، سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی ہے۔ لیکن کب کرنی؟ بإذن اللہ، بإذن اذن الہی کے بغیر کوئی بولے؟ لا یتکلمون، وہ بول نہیں سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، مگر بولے گا وہی جس کو اذن کون دے گا؟ ایک آیت ہے سورۃ یونس کا، ابتدا پڑھ لیں، پڑھے 7 دن ہو گئے میرے نبی کو مقام محمود پہ آئے ہوئے، آئے کیوں تھے؟ حساب کتاب 7 دن وہ لفظ زبان پہ کیوں نہیں آئے؟ اجازت نہیں آئی۔ 7 دنوں کے بعد میرا مولا دست شفقت میرے نبی کے ماتھے پہ رکھا، ارفع راسک یا محمد، ما یبکیک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیارے پیغمبر، ما یبکیک، عربی زبان ہے، رونے کی وجہ پوچھی جا رہی، رونے کی وجہ پوچھی جا رہی، لیکن اس میں جو چھپی ہوئی محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، تعلق ہے، ما یبکیک، اردو میں لفظ کوئی، اردو میں لفظ ہی کوئی جو اس لذت کو پورا کرے، وہ حظ، وہ سرور، وہ مزہ، وہ عشق، وہ محبت، وہ پیار، اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں، ما یبکیک۔ ہاں پنجابی میں ایک لفظ ہے، مانا کرتا ہوں پسند آ جائے، کچھ سرور آئے گا۔ اللہ نے کہا اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیغمبر، ما یبکیک یا محمد، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر۔ اللہ کیوں رونا؟ کیوں رونا؟ سل توتا وشفا تشفا کل تسمع، میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا۔ اب کیا مل گئی؟ اجازت۔ شاباش شاباش، اب کیا مل گئی؟ اب میرے نبی بولے، مولا خلقت بڑی تنگ ہے، حساب کتاب بعد جو شروع کرنا ہی، ذرا جلدی شروع کر دے۔ میرے نبی نے شفاعت کی اور رب نے میرے نبی کی شفاعت کو قبول کر۔ یہ شفاعت کس کے لیے؟ صرف اپنی امت کے لیے؟ بولو تو صحیح۔ اس دن میرا نبی انسانیت کا محسن بن کے اٹھے، یہ ہے محسن انسانیت، انسانیت ہی ہے نا، اس میں فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، نمرود ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، منافق ہیں، مشرک ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ساری خلقت کے لیے میرا نبی محسن بن گیا۔ میرے نبی کی شفاعت قبول ہو گئی، اللہ تخت شاہی پہ آ گئے، اور تخت شاہی کے دائیں جانب میرے نبی کے لیے کرسی بچھائی گئی۔ خلقت نے یہ منظر دیکھا، حدیث میں آتا ہے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری فرد، ہر ایک کی زبان پہ یہی جملہ ہوگا، میرے نبی کی تعریفیں، ہندو بھی، سکھ بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، سب کی زبان پر میرے نبی کی تعریفیں ہوں گی، واہ محمد واہ، تیرا جواب ہی کوئی نہیں، واہ محمد واہ، تیری مثال ہی کوئی۔ دوسرے طبقے کا میرا کوئی بھائی عزیز بزرگ یہاں آ گیا ہے کہ چلو سنیے جا کے انہوں، تو ہمارے متعلق انہیں کہا گیا یہ نبی پاک کی شفاعت کو نہیں مانتے۔ میاں ہم نبی پاک کی ایک شفاعت نہیں مانتے، ہم قیامت کے دن نبی پاک کی 2 شفاعتیں مانتے۔ میرے نبی نے کتنی شفاعتیں کرنی؟ 2۔
یہ شفاعت جس کا ذکر میں نے کیا شفاعت کبریٰ. اس کے بعد میرے نبی نے کرنی ہے شفاعت صغریٰ. کس کے لیے؟ امت کے گناہگاروں کے لیے. وہ صرف ہمارے لیے ہونی، جنہوں نے شرک نہیں کی، موحدین کے لیے ہونی ہے شفاعت صغریٰ. تو قیامت کے دن میرے آقا نے ایک شفاعت نہیں کرنی، قیامت کے دن میرے آقا نے کتنی شفاعتیں کرنی ہیں؟ 2 شفاعت. میرا نبی صحیح معنی میں محسن انسانیت، اپنی امت کا محسن تو ہے ہی ہے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، بھولے نہیں. معراج میں یاد رکھا، اتنے عروج پہ پہنچنے کے بعد یاد رکھا. امت کے غریبوں کو جو قربانی کرنے کی سکت نہیں رکھتے، اللہ اکبر، انہیں 2 دمبے ذبح کر کے، ایک دمبا ذبح کیا مولا اے میری طرف ہوئیں، اور جب دوسرے دمبے کو ذبح کرنے لگے مولا یہ میری امت کے ان غریبوں کی طرف سے جو قربانی کرنے کی سکت نہیں رکھتے. تو یہ تو امت پہ محسن ہو گئے، محسن امت بھی ہوئے، محسن انسانیت بھی ہوئے. قرآن نے بھی اس احسان کا ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لیے سب سے بڑے محسن آمنہ کے لال ہیں. آپ آئے، آپ نے تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتیں جھیلیں، اور پھر ہمیں بھی ایمان نصیب ہو. انہوں نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، ہمیں جنت کا وارث بنا. وقت چونکہ بڑا قلیل ہے، میں اس موضوع کو یہیں چھوڑتا ہوں. علماء میری گفتگو کو ذرا غور سے سنیں. بندے عالمی جو باتیں کرتا ہے یہ کتابوں میں کم لکھی ہوتی، اب جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ملی. میرے آقا نے اپنے انتقال سے 4 دن پہلے جو خطبہ دیا تھا ظہر کی نماز کے بعد، جمعرات کا دن تھا، 4 دن بعد آپ کا انتقال ہوا. اس میں آپ نے کہا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ میرے پاس آنا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے. اس بندے نے آخرت کو قبول کر، دنیا کی زندگی کو قبول نہیں کی. صحابہ چپ کر کے سن رہے ہیں، ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے، سیدنا صدیق اکبر کے رونے کی آوازیں بلند، وہ رونے لگ. صحابہ نے تعجب کیا اس میں رونے والی کون سی بات ہے، ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا تمہیں کون سمجھائے، ابد سے مراد خود نبی پاک، اور اب نبی پاک ہمارے اندر رہنا نہیں چاہتے، اب اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتے. جب میرے نبی نے وہ رونے کی آواز سنی نا تو میرے آقا نے خطبے کا موضوع بدل دیا. یہ میرے نبی کی زندگی کا آخری خطبہ ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ سننے والے ہیں، اور خطبے کا عنوان ہو گیا عظمت صدیق اکبر. میرے نبی کی زبان مقدس سے ختم نبوت صدیق اکبر وکیل صحابہ علامہ طاولہ صاحب بندیالوی. میرے آقا نے کہا لوگوں میں سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے. امن الناس، لوگوں میں سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا مجھ پر ابو بکر ہے. سب کے احسانوں کے بدلے میں نے اتار دیے ہیں. جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا میں بدلہ اتار چکا ہوں. ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اتارنے کا میں نے زور لگایا، مجھ سے نہیں اتارا گیا، رب قیامت کے دن خود اتارے گا. بس بندے عالمی اپنی بات کو یہاں ختم کرنا چاہتا ہے. آمنہ کا لال ساری انسانیت کا محسن ہے، اور آمنہ کے لال کا محسن صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر کی عظمت کے کیا کہنے. میرا آقا خود کہتا ہے کہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر اگر مجھ پر کسی نے احسان کیا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کو اللہ مکمل فرما دے، مسجد کو، اس مدرسے کو. انشاءاللہ ہم پوری توجہ سے
انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کی سرپرستی بھی کریں گے اور ہر قسم کا تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کرے یہ آباد ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اصل سب ثواب کے مستحق تو وہ اسٹون کے جو مالکان ہیں وہ ہیں جنہوں نے اپنے آبا کی ایصال ثواب کے لیے یہ سارا کام کیا، جگہ فراہم کی، تعاون مالی بھی کیا. اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل اللہ منظور فرمائے، قبول فرمائے. اللہ اس کا اجر ان کو صحیح معنوں میں عطا فرمائے. حضرت مفتی صاحب جو محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور اس رستے کی جو پریشانیاں ہیں، تفکرات ہیں، اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے اور اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے. اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے. اللہ کرے یہ مسجد بھی مکمل ہو اور یہ مدرسہ اور ادارہ اللہ تعالیٰ اسے بھی پایہ تکمیل تک پہنچا دیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمت.